بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. سورة المائدة آیت نمبر 54، 55 اور 56 کی تلاوت کی ہے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے مرتد ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب ایسے قوم کو، ایسے لوگ بلائے گا کہ جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کرنے والے ہوں گے. مومنوں کے لیے نرم ہوں گے، کافروں کے لیے سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی بھی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسعت والا اور علم والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایڈریس کرتے ہوئے بتا دیا تھا کہ کوئی بھی انسان اگر مرتد ہو جاتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے، تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ اپنا ہی نقصان کرتا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایسا ہوا کہ بہت سارے اسلام قبول کرنے والے لوگ، افراد جو دور دراز کی بستیوں میں جب اسلام کی فتح ہوئی، فتح مکہ، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فتوحات سے نوازا، لوگ جماعت در جماعت اور گروہ در گروہ اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے جا رہے تھے، اور جو دور دراز کی بستیاں تھیں ان کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ اب اسلام غالب آ چکا ہے. لہٰذا بہت سارے لوگ بس اس میں کہ اکثریت اس طرف جا رہی ہے تو وہ بھی بڑھ گئے اور اسلام نے قبول کر لیا. تو لیکن جو پختگی ان کے اندر آنا چاہیے وہ چیز نہیں. لہٰذا ذرا سا اگر دین کے لیے مشکل کا سامنا کرنا پڑا تو دین سے بھاگ کھڑے ہوئے اور دین سے پھر گئے. بہت سے مانعین زکوٰۃ کا یہی معاملہ تھا، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے ان لوگوں سے جو دین سے پھر گئے اور جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، وہ تیار ہو کر اسے مقابلہ کریں اور مقابلہ کیا. اور اس کے بعد جو فتنہ اس وقت کھڑا ہوا تھا اس کو وہیں کی وہیں انہوں نے خلا کرما کر دیا اور اس کو ختم کیا. تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو لے کر آئے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں صحابہ ایمان کی جماعت، جو اخلاص، جن کا ایمان اخلاص پر مبنی ہے، جو اپنے نبی کی محبت، حقیقی محبت کو اپنے سینے میں بسائے ہوئے تھے، اور جن کی زندگی پریکٹیکل، جو عملی زندگی میں یقین رکھتے تھے اور اخلاص پر جن کا ایمان تھا. تو وہ افراد اللہ تعالیٰ انہیں کو لے گا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی لیڈرشپ میں اور ان کے خلافت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو تیار کیا اور انہوں نے ان کا مقابلہ کیا. جن کی یہ صفات اللہ رب العالمین نے ذکر کی، وہ قوم جس کو اللہ رب العالمین لے کر آئے گا، ان کی کیا صفات ہوگی؟ یحبہم ویحبونہ. کہ پہلی صفت یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے ان سے محبت کرتا ہے کیونکہ ان کے ایمان کی بنیاد اخلاص پر ہے،
صرف ایک اللہ کی عبادت اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور آپ کی پیروی، یہ ان کا وتیرہ تھا، اور اللہ رب العالمین کے لیے زندگی گزارتا، تو وہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوتی ہے اور حقیقی محبت کا مبنی ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ ان کی صفت کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ایک صفت یہ بتائی، دوسری یہ بتائی کہ مومنوں کے لیے نرم ہے اور کافروں کے لیے سخت۔ مومنوں کا جب معاملہ ہوتا ہے تو مومنوں کے لیے ایمان کی بنیاد پر جو قوت ہے، جو بھائی چارہ ہے، وہ بہت عظیم ہے۔ وہ تعلق اس کی رعایت کرتے ہیں اور آپس میں وہ تعلق قائم کر لیتے ہیں کہ جو ایمان کا تقاضا ہے، جیسے کہ آپس میں نرم ہے، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہیں، اعزت علی الکافرین، اور وہ کفار، وہ لوگ جو مزاحم ہیں اسلام کو، مسلمانوں کو مٹانے کے کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے سخت۔ جب بھی موقع آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، تیسری صفت یہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، مجاہدہ، اسٹرگل، محنت، کوشش اور اپنے آپ کو پیش کرنا، قربانی، جہاں جیسی ضرورت پڑی کھڑے ہو گئے۔ تو یہ اہل ایمان کی صفت، یہ ہے وہ لوگ کہ اللہ رب العالمین نے جس قوم کی تعریف کی، جن کا افراد کی تعریف کی، وہ افراد کہ ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتا ہے۔ مومنوں کے لیے، ان کے لیے دل میں بڑی خوشحالی ہے، کفار کے مقابلے میں وہ سخت رویہ اپناتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ ان کا وسیلہ ہے، یہ ان کا مشغلہ ہے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اب اللہ کی راہ میں جب کوشش کرنا پڑے، محنت کرنا پڑے، اور ہر چیز کی بازی لگانے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں، تو اور کسی بھی ملامت کر کے ملامت کی کوئی پرواہ نہیں۔ دین کو اپنانے میں اور برائیوں سے اپنے آپ کا دامن چھڑانے میں اگر کہیں کوئی ملامت کرنے والا ملامت کرتا ہے ایسے لوگوں کو، تو اس کی ملامت کرنے کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو برائیاں دیکھ کر کے وہ اچھا نہیں سمجھتے، جانتے ہیں کہ یہ برائی ہے، لیکن چونکہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر وہ چیز عام ہو چکی ہوتی ہے، اور اس پر نکیر کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنا، جو لوگوں کو، مصلحین کو ملامت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کا کام تو یہی ہے، آپ نکتہ چینی کرتے ہیں، آپ تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو ہے معصیت اور نافرمانی، جس کو لوگوں نے ہلکا سمجھ رکھا ہے، یا سماج کے اندر کوئی چیز اگر عام سمجھ لی جائے، کوئی برائی عام ہو جائے جس کو لوگ ہلکا سمجھ رہے ہیں، تو وہ اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان اس کے خلاف کھڑا ہو تو اسی پر کمنٹ شروع ہو جاتا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ ملامت شروع ہو جاتی ہے ایسے لوگ۔ لیکن جو حق وہ لوگ ہوتے ہیں، اہل حق ہوتے ہیں، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اللہ اس کے رسول کی بات کو رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے ہیں، اپنے دامن کو داغدار ہونے سے روکتے ہیں، چاہے سماج اور معاشرہ کسی بھی طرف جا رہا ہو۔ لوگوں کی اکثریت چاہے کسی بھی طرف بھاگ رہی ہو، وہ حق کے ساتھ ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں، اور انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ سب کو یہ خوبی نہیں مل پاتی، ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سماج اور معاشرے کے اندر، لیکن برائی کے مقابلے میں خاص طور سے ایسی چیزیں کہ جہاں پر ہمیں یہ اندیشہ ہو کہ ہمارے خلاف آوازیں اٹھیں گی اور ہمیں کوسا جا سکتا ہے، ہمیں ملامت کیا جائے گا، ہمارے خلاف پلاننگ ہو سکتی ہے، تو وہاں پر انسان اگر ڈٹ جائے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، تو یہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جو خاص لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا، اسے سب کچھ معلوم ہے اور بڑا وسیع الاطلاع، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے دوست تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، تمہارا ولی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے اور اللہ کے رسول ہے، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ تمہارے ولی اور دوست ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے اس سے قبل آیات کے اندر یہود اور نصارہ سے دوستی کا کیسے،
ان سے جو ہے ساگنان کرنے سے اور ان سے قربت حاصل کرنے سے منع کیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل ایمان پھر کس سے دوستی کریں, کس سے قربت حاصل کریں؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا اہل ایمان کے دوست, اہل ایمان کا ولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہے. خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی ہے اور اللہ کے رسول ان کے ولی. یہ سب سے بھاری بھرکم جو ہے باوزن جو ہے بات ہو گئی کہ جس کا اللہ سبحانہ جس کی کارسازی کر رہا ہو اور جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود جس کا فیور, جس کو اللہ رب العالمین کا فیور جس کو حاصل ہو جائے وہ انسان کیا ہے اس کے کہنے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سب میں کھڑے ہیں. اللہ رب العالمین کا اللہ تعالیٰ تمہارا ولی ہے اور اللہ کے رسول بھی تمہارے ولی اور تمہارے دوست ہیں. اور فرمایا والذین آمنوا, اور پھر جتنے بھی مومنین ہیں جو اسی صفت کے ساتھ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں, اللہ کے رسول ایمان لانے, اور سب کے سب تمہارے ولی اور تمہارے قریبی اور تمہارے دوست ہیں. جن سے جو فرمایا ان کی صفات کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. یہ ایمان والے لوگ نمازوں کو قائم کرنے والے, زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے اور رکوع کرنے والے, سب لوگ کرنے والے. یہ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ دین میں مضبوط ہوتے ہیں, پختہ ہوتے ہیں اور نماز کے پابند ہوتے ہیں, زکوٰۃ کی ادائیگی کے معاملے میں جو ہے کسی بھی طرح کی مداہنت اور سستی کا مظاہرہ نہیں کرتے, تو ایسے لوگ آپس میں ان کے تعلقات بڑے مضبوط ہوتے ہیں. جو لوگ برابر مستقل پابند ہو نماز کے, مسجدوں میں حاضری دیتے ہوں اور دین کی ان کے اندر غیرت ہو, جوش اور جذبہ ہو, پھر ایسے جو مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں اللہ رب العالمین کو جوڑ دیتا ہے, قریب کر دیتا ہے, ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ تیار ہو. جب کبھی نوبت آ گئی کھڑے ہو, تیار ہو اور فوراً جو ہے اپنے آپ کو پیش کر دیا, حاضر کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ قوت, یہ بھائی چارہ ہے, یہ ولایت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے, اللہ کے رسول کی ولی, اور وہ تمام مومنین جو نماز کے پابند ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے, رکوع کرنے والے, یہ سب کے سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ایک جماعت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ رب العالمین جو انسان اللہ سے کا ولی ہو, اللہ رب العالمین سے جس کا تعلق قائم ہو جائے اور جس کا اللہ ولی ہو اور اس کے رسول ولی ہو اور وہ لوگ جو ایمان والے ہوں ولی ہوں, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, تو اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب ہو. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ حزب اللہ, یہ حزب اللہ کہ اللہ تعالیٰ ان کا ولی, اللہ کے رسول ان کے ولی اور تمام کے تمام مومنین کے ولی. یہ ایک جماعت ہو گئی جس کو حزب اللہ, اللہ کی جماعت کہا جاتا ہے, اللہ کی جماعت. اور یہی وہ جماعت ہے جو غالب ہونے والی, جن کی صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کر دی کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے, اللہ ان سے محبت کرتا ہے. وہ مومنوں کے لیے نرم ہے, کفار کے لیے سخت ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کرنے والے نہیں ہیں. اللہ ان کا ولی ہے, اللہ کے رسول ان کے ولی ہیں, تمام مومنین ان کے ولی ہیں. اور یہ پوری کی پوری جماعت جو ہے یہ حزب اللہ, حزب اللہ جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جماعت ذکر کی ہے, ان کی یہ صفت ہوگی کہ وہ اللہ کے لیے خالص اللہ کے لیے, وہ نہیں کہ جو جماعت اپنے آپ کو جو ہے حزب اللہ کے نام سے معروف ہے وہ جماعت مراد نہیں. ایسے کسی نے نام رکھ لیا تو خالی نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ صفات ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ جو حزب اللہ کی, اللہ کی جماعت کی قرآن میں جو بیان کی گئی جن صفات کے ساتھ جو مومنوں کے لیے نرم ہوتے ہیں اور جو ایمان اور مسلمانوں کے لیے ہمیشہ نرم گوشہ رکھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کفر اور شرک اور بدعات اور خرافات کو قلعہ نہ کرنے کے, اس کے خاتمے کی ہر ممکنہ کوشش کرتے ہیں, وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر حزب اللہ کہا ہے اور کہا یہی وہ جماعت جو غالب ہونے والی ہے, جن کو اللہ رب العالمین نے غلبہ عطا فرمانے والا ہے. اگر یہ ان صفات کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کو حضور پیش کرتے ہیں اور اس پر کاربند رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی غلبہ عطا فرمائے گا اور آخرت میں ایسے لوگ غالب ہونے والے ہیں. تو یہ آیات ہیں جن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین صادقین جو ہیں ان کی صفات بیان کی, اور جو لوگ دین سے پھر جائیں اللہ رب العالمین کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں اور اللہ رب العالمین کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے,
بلکہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں ایسی جماعت کو تیار کر دے گا کہ جو اللہ رب العالمین کی محبوب جماعت ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ نے کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ جماعت کہ جو چنندہ جماعت ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن سے راضی ہو جانے کا پروانہ قرآن کے اندر نازل فرما دیا اور ان کو ٹائٹل دے دیا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور اللہ سے راضی ہے۔ تو وہ جماعت جو نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش کی اور جس کا یہاں تذکرہ کیا، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور صحابہ کرام اسی لیے ہمارے لیے قدوہ اور نمونہ ہے، اور ان کی جو صفات ان آیات کے اندر ذکر کی ان کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی تھی، اسی لیے وہ لوگ غالب رہے، اور بعد کے لوگ بھی اگر ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ لوگ غالب رہیں گے، اور فائنلی اللہ رب العالمین اہل ایمان کو ہی آخرت میں اور دنیا میں سرور کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور حقیقی معنوں میں مومنین کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ آمین سبحان اللہ۔